پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہر قائد کے عوام کے لیے خوشخبری، گرین لائن منصوبے کے لیے بسوں کی فراہمی کا معاہدہ ہو گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے شہر قائد کے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں بہت جلد گرین لائن منصوبے پر بسیں رواں دواں ہوں گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گورنر ہاؤس میں نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کے 47ویں خصوصی تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بتایا کہ گرین لائن بس منصوبے کے لیے وفاقی حکومت کا بسوں کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے اور جلد ہی بسیں شہر میں رواں دواں ہوں گی۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ وفاق شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی و ترقی کے لیے بھرپور مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس ضمن میں 50 جدید فائر ٹینڈرز اور 2 باؤزرز کی فراہمی کے لیے بھی معاہدہ کر لیا گیا ہے اور یہ سب کراچی کے لیے وفاقی حکومت کا تحفہ ہے۔ گورنر عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محکمہ پولیس کی استعداد کار کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں ملک و قوم کی خدمت کو اپنا شیوا بنانا ہوگا۔ پولیس افسران اور اہلکار اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے محکمہ پولیس کا نام روشن کریں۔ حکومت ایڈ ہاک بنیادوں پر چل رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ سال 2020 عوام پر بھاری رہا، موجودہ حکمرانوں نے مسائل بڑھا دیے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم مختلف الخیال جماعتوں کا مجموعہ ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں نے اپنے ادوار حکومت میں ملک کو مسائل کی دلدل میں دھکیلا۔ مزید احوال جانیں گے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کی ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایڈ ہاکزم کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مختلف الخیال جماعتوں کا مجموعہ ہے اور ان سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے گزشتہ ادوار میں حکومتوں کے مزے لیے اور ملک کو مسائل سے دوچار کیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ سال 2020 پاکستان میں کسان، صحافی، دکاندار، تاجر سمیت سب پر بھاری رہا۔ جاگیردار اور سرمایہ دار کے چنگل سے آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دینے والے طلباء و طالبات کے مطالبات کو فی الفور پورا کیا جائے۔ حکومت نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام سے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اربوں روپے اضافی بٹورے جائیں گے۔ حکومت نے نیپرا کی درخواست پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اضافہ اکتوبر اور نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو بجلی 1 روپیہ 52 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی۔ درخواست اکتوبر اور نومبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی، جس میں نومبر کے لیے بجلی کی قیمت میں 95 پیسے فی یونٹ اور اکتوبر کے لیے بجلی 57 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ نیپرا حکام کے مطابق فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نیپرا میں سماعت مکمل ہو گئی ہے اور اکتوبر اور نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیپرا حکام کا کہنا ہے کہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 29 پیسے فی یونٹ اور نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 77 پیسے مہنگی کی گئی ہے۔ اضافے کے بعد بجلی صارفین پر 8 ارب 40 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ مفتی منیب الرحمان کو چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نئے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی تعینات۔ مفتی منیب 19 سال تک رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ ان کے دور میں رمضان المبارک اور عید کے چاند کا تنازع زوروں پر رہا۔ نئی کمیٹی میں اسپارکو، محکمہ موسمیات اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزارت مذہبی امور کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مولانا عبدالخبیر آزاد کو رویت ہلال کمیٹی کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے، جس کے بعد رویت ہلال کمیٹی میں 19 ارکان شامل کیے گئے ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں راغب نعیمی، حسین اکبر، مولانا فضل الرحیم، ڈاکٹر یاسین ظفر، مفتی اقبال چشتی، ڈاکٹر مفتی علی اصغر، فیصل احمد، سید علی قرار، مفتی فضل جمیل، حافظ عبدالغفور، یوسف کشمیری، قاری میر اللہ،
حبیب اللہ چشتی اور مفتی ضمیر شامل ہیں۔ نئی کمیٹی میں سپارکو، محکمہ موسمیات، سائنس ٹیکنالوجی اور وزارت مذہبی امور کا ایک نمائندہ شامل کیا گیا ہے۔ مفتی منیب الرحمان 19 سال تک مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ ان کے دور میں رمضان المبارک اور عید الفطر کے چاند کا تنازع زوروں پر رہا۔ مفتی منیب الرحمان اور مفتی شہاب الدین پوپلزئی کے درمیان طویل عرصے تک نوک جھونک اور چاند کا تنازع چلتا رہا، جبکہ مفتی منیب الرحمان اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری میں بھی اختلافات رہے۔ مفتی منیب وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے سالانہ کیلنڈر کے بھی شدید مخالف رہے۔ موسم کے حال کو بھی پاکستان دس ویک کا حصہ بناتے چلیں۔ کراچی میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ شہر میں معمول سے تیز ہوائیں چلیں گی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے ملک کے بالائی علاقوں میں نئے سال کی پہلی بارش اور برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں ٹھنڈ کے ڈیرے جاری رہیں گے، جبکہ لاہور، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں بارش ہو سکتی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کیا ہے کہ شہر میں سردی کی شدت مزید کچھ روز تک برقرار رہے گی، جبکہ آئندہ چند روز میں ہوائیں 50 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے تجاوز کر سکتی ہیں۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آج شام سے منگل تک بالائی علاقوں میں 2021 کی پہلی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ ملک میں داخل ہونے والا مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں میں پھیل جائے گا، جس کے باعث منگل تک گلگت بلتستان اور کوہستان میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں بارش ہو سکتی ہے۔ کشمیر، مری اور گلیات میں بھی بادل برسنے اور برف باری کا امکان ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ حکام کے مطابق ملک میں کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -13 رہا، استور اور گوپس میں -11 ریکارڈ کیا گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -9 اور کوئٹہ میں -8 تک گر گیا ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آٹا بحران ختم کرنے کے لیے فلور ملز کو 3 کروڑ 82 لاکھ بوری گندم کی فراہمی۔ نجی شعبے کی جانب سے درآمد کی جانے والی 12 لاکھ 14 ہزار ٹن گندم پہنچنے کے بعد صوبوں کو ارسال کی جا چکی ہے اور مزید 1 لاکھ 10 ہزار ٹن گندم آئندہ ماہ پہنچے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں اسمارٹ سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے سرمایہ کاروں کے آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ متعارف کرا دیا۔ SECP کے مطابق میوچول فنڈز میں سرمایہ کاری کے لیے نئے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولت استعمال کرتے ہوئے کہیں سے بھی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ میوچول فنڈز میں اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تمام معلومات اور دستاویزات آن لائن، جبکہ سرمایہ کار کی تصدیق کا عمل بھی آن لائن ہی مکمل کیا جائے گا۔ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں سرمایہ کار کی تصدیق اور براہ راست رابطے کے لیے اسکائپ اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکیں گی۔ سرمایہ کاروں کی آسانی کے لیے مختلف فارمز پر دستخط اور ڈکلیریشن کی شرائط کو حذف کر دیا گیا ہے۔ آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کا یہ نیا نظام نان بینکنگ فائنینشیل سیکٹر اور کیپٹل مارکیٹ کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے SECP کے اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے، جس سے میوچول فنڈ انڈسٹری میں جدت پیدا ہوگی۔ کمپنیوں کے مابین مقابلے کے رجحان کو فروغ ملے گا اور ملک میں مالیاتی شمولیت کو فروغ ملے گا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔